احمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی المکین الحلیل الکریم رؤوف رحیم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. محترم میزبان محفل لالا محمد عبد القیوم صاحب، محترم علامہ عبد الحفیظ جامی صاحب، ناظم منہاج القرآن علماء کونسل گجرانوالہ، علامہ عبد الحمید عابد اویسی صاحب، نائب صدر منہاج القرآن علماء کونسل گجرانوالہ، دیگر تمام ساتھی. میں جو کہ پہلی دفعہ آیا ہوں اس ایریا میں، خطاب ویسے تو آتا رہتا ہوں یعنی آپ لوگوں کے اس ایریا میں، تو مجھے چونکہ ناموں کا نہیں ہے تو میں نے بار بار اصرار کیا کہ مجھے سارے نام لکھ کے دیں. تو یہ 3 نام لکھے ہوئے دیے ہیں، تو سارے لوگ جن کے نام لیے گئے ہیں، جن کے نہیں لیے گئے، ہمارے لیے یکساں طور پہ معزز ہیں. اور خاص طور پہ کہ جب آپ لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والوں، ان کی آل کے ذکر میں آئے ہیں تو پھر آپ کا اعزاز اور بڑھ جاتا ہے. دیکھیں نا، اعزاز کے تعین کی کچھ نہ کچھ تو بنیادیں ہوتی ہیں نا. ہمارے ہاں بھی کچھ بنیاد ہے. ہم کہتے ہیں یہ عالم ہے، اس کی عزت کریں، یہ محلے کے چودھری صاحب ہیں، ان کی عزت کریں، یہ بڑے سخی اور رحم دل آدمی ہیں، ان کی عزت کریں. مختلف امکانات ہیں نا، اور مختلف چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ ہم عزت کلیم کرتے ہیں اور عزت دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو سب عزتوں سے بڑی عزت حضور کے پاس، اور پھر سب عزتوں سے بڑی عزت حضور کے گھر والوں کے پاس. یعنی اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ صحابہ کرام جیسی ہستیاں، عظیم المرتبت ہستیاں، عزتیں لینے کے لیے جس در پر جاتی تھی وہ دریا حیبت. تو ہم نے نہایت مختصر مجلس کرنی ہے انشاءاللہ. میری کوشش یہ ہے کہ ہم 20 منٹ میں وائنڈ اپ کر دیں، باقی جو اللہ کو منظور ہے. یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ نے بہت دفعہ سنی ہے، اس پر بہت ساری تقاریر آپ لوگ سن چکے، لیکن اس کا ایک مختلف پہلو آج گزارش کریں گے کہ اگر اللہ کی توفیق ہوئی تو ہم بیان کر سکیں. یہ آیت کا ترجمہ آپ لوگوں کو علم ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضور سے فرمایا کہ آپ فرما دیں. کلام ہے کلام الہی، لیکن اسلوب اور انداز یہ ہے کہ اللہ نے حضور سے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں، لا اسألکم، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اس بات کے علاوہ کہ میری آل کے ساتھ مودت رکھی جائے. علماء کرام نے اس پر بہت کچھ لکھا، لیکن علم منطق کے علماء نے اس پر ایک بڑا عجیب الگ سے نقطہ لکھا. انہوں نے کہا کہ کسی شے کا اصولی طور پہ اجر کا کلیم کرنا یا اجر کا مانگا جانا یا اجر کا کہا جانا کسی کی سینس میں اس وقت کامل ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے جب وہ چیز کاملاً مکمل ہو چکی ہو. جب تک کوئی چیز ہی ناقص ہو، اپنی اصل میں ناقص ہو، تو اس پر اجر کا کلیم نہیں کیا جا سکتا. اس آیت سے علماء منطق اس طرف کے، یعنی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میں تم سے کیا طلب کرتا ہوں؟ اجر. اور کس پر طلب کرتا ہوں؟ اپنی رسالت پر. میں نے تمہیں اللہ کی توحید دی، علم دیا، رشتوں کا تقدس دیا، جہالت سے نکال کے علم اور نور میں لایا، سب کچھ دیا جس کا شاید ہم بیان بھی نہیں کر سکتے اگر ساری عمر لگے رہیں. سب کچھ حضور نے دیا. تو علماء منطق یہ کہتے ہیں کہ کسی شے پر اجر کا کلیم کرنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ شے اپنی فی نفس ہی کامل ہو چکی ہے. تو یہاں رسالت پر اجر طلب کیا جا رہا ہے، اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ محبوب ان سے طلب کرے. اگر کلمہ کل نہ ہوتا، ہم تو ایک ناسبی زدہ ماحول میں رہتے ہیں نا، جہاں ہر بات پر یہاں بزرگوں کے اقوال ہم پڑھ دیتے ہیں بغیر سند کے، لیکن جب آل رسول کا ذکر آتا ہے تو ایک ایک راوی، ایک ایک کتاب، ایک ایک لفظ، ایک ایک معنی پر ہم کئی تعویلیں کر دیتے ہیں. آج کل مولا کی بڑی تعویلیں ہو رہی ہیں. تو اس ناسبیت زدہ ماحول میں اگر یہ ہو جاتا کہ کل کا لفظ نہ ہوتا، فرمایا یہ
ڈائریکٹ ہی اللہ فرما دینا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کلمہ کل نہ ہوتا تو نہ جانے انہوں نے کیا کہنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب حکم میرا ہے، یعنی یہ آپ طلب نہیں فرما رہے، جبکہ قرآن میں تو موافقات سیدنا عمر 20 مقامات پر، حضرت عمر نے کچھ چاہا اس کے مطابق وہی آ گئی، یہ موافقات کہتے ہیں اس کو فقہ، اصول فقہ میں یہ 20 ہیں۔ اگر سیدنا عمر کے موافقات 20 ہیں تو رسول اللہ کے موافقات کتنے ہوں گے؟ یہ سب جو رسول اللہ نے چاہا اللہ نے خود فرمایا ہم قبلہ بھی اس کو بنا رہے ہیں معبود جو تو چاہتا ہے، باقی باتیں تو بات سمجھ گئے؟ تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ طلب رسول تھی، اگر محض طلب رسول بھی ہوتی تو تب بھی کوئی معیوب نہیں تھی، لیکن اللہ کا امر دیکھیے کہ اس نے اس طلب کو جو رسول کی تھی اپنے حکم کے ساتھ کل کہہ کر منسوخ کر دیا، اور فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے، کیا فرمائیں کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ مجھے رسالت کی تکمیل پر اجر دو، اور وہ اجر کیا دو؟ میری مودت اہل بیت کی صورت میں اجر دو۔ اچھا اب آگے سنیں، اگر اب یہاں پر جو نقطہ میں نے اٹھایا تھا اس کے مطابق رسالت کامل ہوگی تو اجر ہوگا، ایسے ہی ہے نا، رسالت کامل ہوگی تو خطبہ حجۃ الوداع میں آ جائیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا میں نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ 1.25 لاکھ صحابہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ کر دیا۔ حضور علیہ السلام تصدیق لے رہے ہیں، یعنی سب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے حق ادا کر دیا اور آپ کی طرف سے حجت تمام ہو چکی، اور آپ نے جیسا کہ دین تھا بلا کم و کاس ہم تک پہنچا دیا۔ ٹیکنیکل ٹرم میں اس سے کہتے ہیں کہ اس مسئلہ پر اجماع صحابہ واقع ہو گیا کہ رسالت کامل ہے۔ پھر اس پر نص قرآنی بھی وارد ہو گئی، اور وہ نص قرآنی کیا تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت، معروف آئے کہ دین مکمل ہو گیا، گویا کہ ہم اس نتیجے پر اب پہنچ آئے کہ دین مکمل ہے، رسالت جو اللہ نے کہی تھی رسول اللہ کے ذمہ جو امور تھے رسول اللہ نے کاملاً پہنچا دیے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس پر رسالت کا اجر طلب کیا جا رہا۔ اب بات سے نشین رکھیے، پچھلے انبیاء آتے رہے کہ نہیں آئے؟ بتائیں، کسی نبی نے اجر رسالت طلب نہیں کیا، ذرا غور کیجئے، بلکہ خود قرآن نے کہا کہ انبیاء تو اجر رسالت کا اجر طلب ہی نہیں کرتے، ان کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ نہیں کہا؟ الفاظ بیٹھ بہت سارے مقامات پر کہا کہ انبیاء اجر نہیں لیتے، انبیاء کا اجر کس کے ذمہ ہے؟ تو کیا رسول اللہ کا اجر اللہ کے ذمہ نہیں تھا؟ رسول اللہ کا اجر بھی اللہ کے ذمہ تھا، لیکن مسئلہ سمجھیے، مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے نبی آئے اور چلے گئے، پھر نیا نبی آیا، اس نے اپنا کام کیا، وہ تشریف لے گئے، پھر اگلے نبی آئے، وہ تشریف لے گئے، تو ختم نبوت واقع نہیں ہوئی تھی، آگے جب بس ضرورت پیش آتی نیا نبی آ جاتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جدا تھا، چونکہ حضور کے بعد رسالت ختم ہو جانی تھی، حضور کے بعد نبوت ختم ہو جانا، کسی بھی معنی میں کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آ سکتا جو یہ دعویٰ کرتا وہ کذاب اور جھوٹا ہے، ختم نبوت واقع ہو چکی۔ لیکن غور کیجیے، نبوت تو ختم ہو گئی، کیا کار نبوت بھی ختم ہونا تھا؟ رسالت تو ختم ہو گئی، کیا کار رسالت بھی ختم ہونا تھا؟ کیا آگے فتنے نہیں آنے تھے؟ کیا آگے مشکلات نہیں آنی تھی؟ کیا آگے رہنمائی چاہیے نہیں تھی؟ کیا آگے مسائل نہیں آنے تھے؟ کیا آگے امت کو ہدایت نہیں چاہیے تھی؟ کیا اگلی نسلوں کو وہ فیض نبوت بغیر انقطاع کے نہیں چاہیے تھا؟ وہ کیسے میسر آتا؟ تو اللہ کا امر یہ ہوا کہ گویا ہر نبی کا اجر رسالت اللہ کے ذمہ، رسول اللہ کا بھی اجر رسالت اللہ کے ذمہ اصلاً، مگر اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ اب چونکہ نبی تو نیا آنا نہیں ہے، تو لہٰذا اور کار نبوت کو بھی جاری رکھنا ہے، رسول تو نیا آنا نہیں ہے، کار رسالت کو بھی جاری رکھنا ہے۔ تو پھر منشأ الہی یہ ہوئی کہ چند ایسے نفوس چنے جائیں جو نبی تو نہ ہوں مگر جزو نبوت ہوں، چند ایسے نفوس چنے جائیں جو نبوت والے تو نہ ہوں مگر نبوت سے جدا بھی نہ ہوں، چند ایسے لوگ چنے جائیں
کہ جن کا خون نبی کا خون ہو. حضور نے فرمایا نا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا کیا خون کتنے بنتا ہے تھوڑا، اور وہ خون پورے جسم میں دوڑتا ہے کہ نہیں دوڑتا؟ تو آپ اس کو یوں کیوں نہیں سوچتے کہ حضور نے فرمایا. اچھا اور یہ بتائیں کہ حضور کے مبارک خون کے ایک قطرے کی برابری کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو ایک قطرے کی برابری نہیں ہو سکتی تو اس جگر کی برابری کیسے ہو سکتی ہے جو وجود مصطفیٰ میں ہے؟ اور پھر اس جگر سے پیدا ہونے والے اگر خون کے قطرے کی برابری نہیں ہو سکتی تو سیدہ زہرا کی برابری کیسے ہو سکتی ہے جس کو حضور فرماتے ہیں وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ تو لہٰذا منشا الہی یہ تھی کہ اب ایسے نفوس چنے جائیں جو نبی بھی نہ ہو مگر جزو نبوت ہوں، جن کے اندر خون نبوت بھی نہ ہو، جو خود نبی نہ ہو لیکن خون نبوت ان کے اندر دوڑتا ہو، جن کا گوشت نبی کا گوشت ہو، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، جن کی فکر نبی کی فکر ہو، جو تربیت یافتہ نبی کے ہوں، ان میں اور نبی میں کوئی انقطاع نہ ہو، وہ براہ راست فیض نبوت سے تربیت پا چکے ہوں. تو جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی، اور اس آیت کی تفسیر آپ دیکھیے مستدرک للحاکم میں امام سیوطی نے، الدر المنصور، بہت ساری جگہوں پہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اب وہ چنے کون گئے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ بتا تو دیں آپ کے وہ قرابت والے کون ہیں کہ جن کی مودت اس آیت میں ہم پر فرض کر دی گئی ہے؟ مودت فی القربہ، وہ قرابت کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ قرابت والے ہیں میرے صحابہ 4 لوگ ہیں، اور پھر ان 4 سے نسبتیں رکھنے والے لوگ ہیں، علی و فاطمہ و بناہما، علی ہے، فاطمہ ہے، اور ان کے دونوں بیٹے ہیں جو چنے. اور خود امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اپنا تعارف، امام حسن سے جب خلافت ملوکیت میں بدل رہی تھی تو وہاں پر ایک خطبہ تھا امام حسن کا، اس میں امام حسن نے فرمایا کہ من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ سن لے. انا حسن ابن محمد، حسن ابن علی نہیں کہا، میں حسن ہوں اور علی کا بیٹا نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کا بیٹا ہوں. آئمہ محدثین نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں حضرت علی، جب یہ بنو امیہ نے ممبروں پر برا بھلا کہنا شروع کروایا نا، تو ایک مجلس میں حضرت علی پر مروان کچھ کہہ رہا تھا، امام حسن و حسین کا تذکرہ ہوا تو مروان نے کہا یہ کیا لگایا ہوا ہے تم نے؟ حسن ابن محمد، حسین ابن، یہ تو ابن علی ہیں، ابن محمد کہاں ہیں؟ تو وہاں پر ایک محدث بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو اس بات کا انکار کرے کہ حسن اور حسین علی کے بیٹے تو ہیں میرے نہیں ہیں، فرمایا فہو کذاب وکذاب وکذاب، وہ کذاب اور جھوٹا ہے. اور فرمایا اور ہم اب علمی بات کریں تو تاریخ کے اندر تو حسن اور حسین علی کے بیٹے ہیں، مگر قرآن کی نص سے دیکھا جائے تو یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. واقع مباہلہ میں کیا کہا؟ ابنانا ابناکم، تو گویا اب ایسے افراد چاہیے تھے جو ابنانا و ابناکم کا مصداق ہو، پھر ایسا فرد چاہیے تھا کہ نفسکم کا نفسی کا مصداق ہو، پھر ایسے لوگ چاہیے تھے کہ وہ مطلب نساءنا و نساءکم کی مصداق ہو. تو پھر امام حسن فرماتے ہیں، آگے اپنا تعارف سن لیجئے بڑا زبردست، فرماتے ہیں ثم قال انا ابن البشیر و انا ابن النذیر، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو قرآن نے بشیر کہا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو قرآن نے نذیر کہا. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں قال وانا من اہل البیت الذین فرض اللہ عز وجل مودتہم، اور پھر میں وہ ہوں جس کی اللہ نے اس آیت میں مودت واجب کر دی ہے. اپنا تعارف کرا دیں. فقال فیہم انزل علی محمد کل اسلکم علیہ اجر. تو لہٰذا یہ بات ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے اب کہ ایسے لوگ چاہیے تھے. اب جب ایسے لوگ چاہیے تھے تو اجر رسالت، ایسے لوگوں کا انتخاب تو ہو گیا، اب اجر رسالت کیسے دینا ہے ان کو؟ تو فرمایا اجر رسالت ایسے ملے گا کہ اب ان کی توقیر، ان کی تعظیم، ان کی مودت اور ان کے مشن کی حمایت رسول اللہ کا اجر رسالت کنسیڈر کیا جائے گا.
رسول اللہ کا، یعنی توقیر علی کی ہو رہی ہے، اجر رسول اللہ کو جا رہا ہے۔ قصہ حسن کا پڑھ رہے ہیں، عظمت حسن کی بیان ہو رہی ہے، خوش رسول اللہ اجر پا کے ہو رہی ہے۔ عظمت حسین کی بیان ہو رہی ہیں، اور قرآن کی اس آیت کی نص سے خوش رسول اللہ ہو رہی ہیں کہ اجر رسالت رسول اللہ کو جا رہا ہے۔ آپ سمجھ؟ تو یہ تو ایک ہے اجر کی قسم، جس کو ہم عام طور پہ بڑا بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں کہ اجر رسالت صرف ان ہستیوں کا تذکرہ ہے، اور ہماری تقریریں، ہماری تحریریں یہاں پر جا کے ختم ہو جاتی ہیں کہ علی علی کرو، حسین حسین کرو، حسن حسن کرو۔ رسول اللہ کو اجر رسالت پہنچ گیا، رسول اللہ کو اجر رسالت پہنچ گیا۔ اس کی تعبیر رسول اللہ کے گھر والوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں نا کہ تمہیں صرف تذکرہ درکار ہے یا اس سے زائد چاہیے؟ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ جو معرکہ میرے بابا حسین نے، میرے دادا حسین نے کربلا میں برپا کیا تھا، وہ معرکہ یہ نہیں ہے کہ برپا ہوا اور ختم ہو گیا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کل شہر محرم وکل یوم عاشور وکل ارض کربلا۔ حسین نے حق و باطل میں ایسی لکیر بنا دی کہ اب جو شہر ہوگا وہاں پر کربلا ہوگی، جو ملک ہوگا وہاں پر کربلا ہوگی، جو دن ہوگا وہ عاشور ہوگا۔ مراد کیا؟ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ اب ہر جگہ حق بھی اور باطل بھی اکٹھے ہوں گے، اور حق چونکہ رسول اللہ آئے تھے تو باطل مٹ گیا تھا نا، پھر باطل نے سر اٹھایا اور حسین نے حق اور باطل میں لکیر کھینچ دی۔ تو فرمایا کہ اب جہاں پر باطل سر اٹھائے گا وہاں حق سر اٹھائے گا، باطل یزید کا نمائندہ ہوگا اور حق حسین کا نمائندہ ہوگا۔ اور فرمایا زمین کا کوئی ٹکڑا اس سے پاک نہیں، ہر جگہ پر یہ جد و جہد ہوگی، بری قوتیں بھی سر اٹھائیں گی اور ان کے مد مقابل خیر کی قوتیں بھی آئیں گی۔ اس کو امام جعفر صادق نے تشبیہ دی کہ ہر زمین اب کربلا ہوگی، ہر شہر اب کربلا ہوگا، ہر شہر، ہر مہینہ اب محرم ہوگا۔ اس سے مراد یہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد۔ اور آپ آگے دیکھیے اقبال نے کیا کہا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ دو قوتیں بن گئی ہیں، یہ دو قوتیں، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آید پدید۔ اب زندگی کی دو قوتیں ہیں، ایک موسیٰ و ابراہیم کی ہے اور ایک نمرود و فرعون کی ہے، ایک حسین و محمد رسول اللہ کی ہے، ایک یزید اور ابو لہب کی ہے۔ فرمایا کہ ایک قوت، ایک طبقہ وہ ہوگا جو اس طریقے سے حیات پائے گا برے طریقے سے، اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو ادھر سے حیات پائے گا، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید۔ یعنی اب کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس میں فرعون کے نمائندے بھی نہ ہوں اور موسیٰ کے نمائندے بھی نہ ہوں، دونوں کے ہوں گے۔ اب کوئی جگہ ایسی نہیں ہو سکتی جہاں یزید کے نمائندے نہ ہوں اور حسین کے نہ ہوں، دونوں کے ہوں گے۔ اور فیصلہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جیتے گا وہ زندہ حق از قوت شبیر یست، باطل آخے داغ حسرت میر یست۔ زندہ حق، اب حق صرف اور صرف شبیر کی قوت سے زندہ رہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، یہ جو ہے نا آیت حدیث پاک، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، یہ تو بڑا واضح ہے، حسین بیٹے ہیں، تربیت یافتہ ہیں، خون ہیں۔ میں حسین سے ہوں، اس کا کیا مطلب؟ تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ کہ ازل سے 60 ہجری تک حسین حضور سے تھے، اور 60 ہجری سے اب قیامت تک جو محمدیت ہے اس کی اصل پہچان حسینیت ہوگی۔ یہ مراد، یہ مراد، یہ مراد۔ میرا وقت ختم ہے، یا حسین، یہ مراد ہے، یہ مراد ہے کہ زندہ حق از قوت شبیر یست۔ حضرت صوفی برکت علی لدھیانی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں؟ کوئی شخص آیا تو انہوں نے کہا کربلا کے بعد تو دو ہی طبقے ہیں، حسینی ہیں یا یزیدی ہیں، اور میں حسینی ہوں، اور میں
تو یہ شعر اقبال کا یاد کرائیں بچوں کو، زندہ حق از قوت شبیر یست، اب جہاں حق زندہ رہے گا وہ حسین کی قوت و طاقت سے زندہ رہے گا۔ جہاں پر غیرت آئے گی، آپ بتائیے کہ جہاں پر غیرت، جہاں پر جوش، جہاں پر ولولہ، جہاں پر باطل کو للکارنے کی بات آئے تو آپ کوئی اور نام کیوں نہیں لیتے، حسین کا کیوں لیتے ہیں؟ یہ رسول اللہ نے اور رسول اللہ کے شہزادے کی قربانی نے ہماری فطرتوں میں اور فضاؤں میں اور ہواؤں میں وہ رس گھول دیا، اور اللہ نے روح حسینی کو وہ تصرف دیا کہ حق کی پہچان روح حسینی ہو گئی اور حسینیت کی پہچان حق ہو گئی، یوں دونوں کو جوڑ دی۔ تو فرمایا کہ حق زندہ حق از قوت شبیر است، اس کے علاوہ حق نہیں۔ اور یہ آخری بات، اس کے بعد ہم ختم کرنے لگے۔ تو امام جعفر صادق نے خود بتایا کہ اب ہمیشہ تصادم رہے گا اور حق حسینیت کے ساتھ زندہ رہے گا۔ تو لہٰذا اب ہم نے کیا کرنا؟ اجر رسالت کیا ہے؟ تذکرہ نہیں ہے، اجر رسالت یہ ہے کہ آپ نے حسینی بن کے اپنے مفادات کو قربان کر کے صحیح بات کا ساتھ دینا، چاہے جتنا نقصان ہو۔ اگر آپ غلط بات کا ساتھ دے رہے ہیں اور حسین کی مجلس کروا رہے ہیں تو آپ 500 سال حسین حسین کرتے رہیں، آپ اٹھیں گے یزیدیوں کے ساتھ قیامت میں۔ اور آخری بات یہ ہمارے تو بس ہم اس بات پر اسی کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی امام علی مقام اور اہل بیت اطہار اور حق والوں کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ اور پھر جو اصحاب رسول ہیں ان کی معیت میں، یہ سب ایک لوگ تھے، یہ سب اکٹھے، ان کی معیت میں کھڑا کرے اور ہمیں خیر پر جینے اور خیر پر مرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔